ویلکم ٹو لائیو ود سیف. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سیف الملوک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. سیف صاحب پاکستان کے ممتاز قانون دان ہیں اور لاتعداد اہم کیسز میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں. اس پروگرام کے ذریعے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو اپنے ملک کے آئین اور قوانین کے متعلق آگاہی دے سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے قانونی مسائل پر بھی بات کریں. آج کے اس تعارفی شو میں ہم سیف صاحب سے ایک انتہائی اہم معاملہ پر بات کریں گے، پر اس سے پہلے ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں تاکہ آپ ہر ہفتے کی شب 6 بجے ہمیں لائیو جوائن کر سکیں اور اپنے ذاتی قانونی معاملات پر سیف صاحب سے رہنمائی لے سکیں. ہماری آج کی نشست کا موضوع کم سے اقلیتی بچیوں کے جبری تبدیلی مذہب اور شادی سے متعلق مجوزہ قانون کے بل کے مسترد کیے جانے پر ہے. ویلکم سیف صاحب. یہ جو معاملات ہوتے ہیں رائٹ فرام دا انسیڈنٹ وین اٹ ٹیکس پلیس، اس سے لے کے آگے کہ جب پولیس کے پاس جاتا ہے اور پھر ٹرائل کورٹ کے اندر، تو اس کے اندر جو لیگل ایسپیکٹس ہیں، اگر آپ اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرما سکیں. دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں کسی کم سن بچی کے اغوا یا اس کے سارے پہ بات کروں، یہ جو آپ نے ایک بل کی بات کی ہے، پروٹیکشن آف کنورشن آف منورٹیز، کچھ اس قسم کا اس کا نام تھا، تو یہ اس بنیاد پہ انہوں نے واپس نہیں لیا ہے یا اس کو وقتی طور پہ ختم نہیں کیا ہے کہ یہ اسلامی شعار کے خلاف، کیونکہ اس دن رات کو فیڈرل منسٹر ریلیجس افیئر ٹی وی پہ آئے تھے تو میں نے بھی ان کو سنا تھا. انہوں نے دو باتیں کہیں. ایک کہیں کہ ابھی اس کا مناسب وقت نہیں. اچھا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس سے فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو جائے گا اور ملک میں حالات خراب ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی باتیں نہ مذہبی ہیں، نہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہیں اور نہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایکسیپٹیبل ہیں. یہ پیورلی سیاسی قسم کی گفتگو ہے. اور اسی پہ اگر مجھے 1 منٹ اور دے دیں، یہ پورے پاکستان میں نہ اسمبلی والوں کو، نہ ہمارے مذہبی امور کے وزیر صاحب کو، کسی کو آئیڈیا ہی نہیں کہ یہ بل جو ہے، یہ بل کا انفیکٹ اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. بنانے والوں کو بھی شاید یہ نہ پتہ ہو کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے. یہ سب سے پہلے 1967 میں ایک خورشید بی بی کیس کے نام سے PLD 1965 میں یہ رپورٹ ہوا ہے، جس میں 5 جج بیٹھے سپریم کورٹ، اور انہوں نے کہا کہ جو اسلام میں شادی ہے یہ کوئی مذہبی کام نہیں ہے. اچھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے. یہ سارا جھگڑا ہے. یہی آپ کو اس پہ زیادہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ آرٹیکل 189 اور 190. 189 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جو کسی بھی قانون کی انٹرپریٹیشن کر دے گی یا قانون کے بارے میں کوئی فیصلہ دے دے گی، اس کی پاکستان کی تمام عدالتیں بشمول ہائی کورٹس اور شریعت کورٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان سب اس کی پابند. اور آرٹیکل 190 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے معاملات چلانے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ، حکومت پاکستان اس کی مدد کرنے کی پابند. سو سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کی شادی جو ہے یہ مذہبی مسئلہ نہیں، یہ ایک سول کانٹریکٹ، تو ابھی جو کانٹریکٹ ایکٹ ہے پاکستان کا وہ کہتا ہے کہ سیکشن 11 اس کا کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بھی شخص، وہ عورت ہو یا مرد، وہ کوئی معاہدہ نہیں کر سکتا. ابھی سوال یہ ہے کہ ایک بندہ، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جو 18 سال سے کم عمر کا ہے، جس کو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ وہ معاہدہ ہی نہیں کر سکتا، تو پھر 18 سال سے کم عمر کی لڑکی چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو،
وہ شادی کے معاہدے میں کیسے شامل ہو سکتے؟ صحیح. اور جو لا پہلے کہتا ہے کہ اگر کوئی مائنرز ہیں اور وہ کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے گارڈین کے ذریعے کریں گے. تو 18 سال سے کم عمر کی بچی جو ہے یا بچہ جو ہے، بچی ہم اس لیے زیادہ یوز کریں گے، یہ جھگڑا ہی بچیوں کا ہے. صحیح. بلکہ میں تو اس دن میرا منسٹر صاحب سے، میں تو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، ورنہ میرا ایک سوال ہے منسٹر صاحب سے ابھی آپ کے پروگرام کے ذریعے. انہوں نے فرمایا کہ جی 18 سال سے کم عمر کے لوگ بھی مسلمان ہوئے. میرا ان سے سوال ہے کہ یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں کہ بچیاں کتنی مسلمان ہوئیں اس زمانے کی. میں بات کر رہا ہوں جس زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے کی. کیا کسی خاندان کے گھر میں بیٹھی ہوئی بچی، اسلام تو پردے کا حکم دیتا ہے، اور اسلام میں نے ابھی قرآن دوبارہ سے تفصیل سے پڑھنا شروع کیا ہے، اس میں یہ خفیہ شادی، خفیہ ریلیشن شپ کی اسلام یا مولوی یا حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی اجازت ہی نہیں. اچھا. تو پھر یہ جو مختلف لوگ جو ہیں، جو کراچی میں آرزو والا جو خاوند ہے یا گجراں والے کی سنیہا کا خاوند جو ہے، انہوں نے جو ان بچیوں سے خفیہ مراسم پہلے اپنے قائم کیے، تو یہ تو قرآن اس کی اجازت ہی نہیں دے رہا. اس لیے ان کا یہ جتنی اب پرابلم کیا آ رہی کہ شریعت کورٹ نے فیصلے دے دیے، کچھ لاہور ہائی کورٹ نے دے دیے، کچھ اور ہائی کورٹس نے دے دیے کہ بھئی بالغ کی ڈیفینیشن جو ہے ان اے کیس آف اے مسلم گرل، یہ ہوگی فرام دی ٹائم شی اسٹارٹس مینسوریٹنگ. اوکے. ابھی مینسوریشن جو ہے اس کا آپ وہ سارا میڈیکل کا سبجیکٹ ہے، اس کا کسی دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ دیکھیں گے مختلف ٹرائبز میں، مختلف ریجنز میں، جہاں ویدرز کے حساب سے وہ کہیں 9 سال میں ہو جائیں گے، کہیں کے ہو جائیں گے، کہیں کس عمر میں ہو جائیں گے. سو اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن میں کسی جگہ اس چیز کی ڈیفینیشن نہیں ملتی. تو ابھی ایک کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے یہ بات کہہ دی. اس کے بعد 1997 میں لاہور کے ایک بڑے مذہبی لوگ تھے، عبدالحمید روپڑی، میرا خیال یہی نام تھا شاید، جی. ان کی بیٹی اپنے ٹیچر کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی. تو بھاگ کے انہوں نے آسمہ جہانگیر کے دستک میں بنا، اس کا کیس چلا بڑا زوردار طریقے سے، اور لاہور ہائی کورٹ میں ایک فل بینچ بنایا گیا. فل بینچ 3 ججوں کا آتا. ان کے سامنے جو سوال بھیجا گیا جس کا فل بینچ فیصلہ کرے، وہ یہ تھا کہ ایک بالغ لڑکی، ادھر انہوں نے یہ والی بالغ نہیں کہا جو اسلام والی بالغ یہ کہتے ہیں کہ مینسوریشن والی بالغ، سے انہوں نے کہا جو 18 سال اور اس سے زیادہ ہے. ٹھیک. کیا اس کی شادی کے لیے اس کے وارثوں کا ہونا یا ان کی رضامندی ضروری ہے؟ تو فل بینچ نے 2 نے کہا ضروری نہیں، 1 نے کہا ضروری ہے. سو میجورٹی کے ساتھ فیصلہ یہ ہو گیا کہ اگر لڑکی بالغ ہے، لیکن بالغ یہ ذہن میں رکھیں کہ فل بینچ کے کیس میں وہ 18 سال سے اس کی ایج ہی زیادہ تھی. ٹھیک ہے. اور یہ فیصلہ ہو گیا. اس کو انہوں نے اپیل کیا پارٹیوں نے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے 2004 میں اپیل خارج کر دی. انہوں نے کہا جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے وہ درست. ابھی یہ میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کا ٹاپک ہی ایسا ہے جس کے پہ یہ گفتگو زیادہ ضروری ہے. جی. اور اس میں فل بینچ نے پیرا 58 اور 59 میں یہ کہا کہ بھئی ان کا حل کیا ہے اس قسم کی کہ لڑکی جب گھر سے بھاگتی ہے تو خاندان تو لڑکی والا تباہ ہو جاتا ہے، وہ ساری زندگی کسی کو شکل نہیں دکھا سکتے، تو اس کا کوئی حل چاہیے.
پلس اس میں انہوں نے خلیل رمدے صاحب جو ون آف دی ججز تھے، انہوں نے قرآن کی بہت ساری آیتیں کوٹ کی ہیں، یہی والی جو میں نے آپ کو کہی جی کہ خفیہ تعلقات کی تو اسلام اور قرآن اجازت نہیں دیتا. انہوں نے کہا اس لیے یہ تو ویسی بات غلط ہے. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جس بھی لڑکی کو یہ اعتراض ہے کہ میں ماں باپ کی بجائے میں فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو اس کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ایک قانون بنائے. یہ جو بل کی آپ بات کر رہے تھے، اچھا یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کا. اچھا جی اور ایک گورنمنٹ لیجسلیشن کرے، اور اس میں پروسیجر بھی انہوں نے فل بینچ نے لکھا. انہوں نے کہا کہ وہ لڑکی جا کے علاقے کے سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج کو درخواست دے گی. یہی بل میں لکھا. ہاں جی یہ جو ابھی بل بنا ایگزیکٹلی وہی لکھا جو ہائی کورٹ کے اعلیٰ سینئر موسٹ 3 ججوں نے جو فیصلے میں ریکمنڈیشن دی تھی، خوب اس کی کاپی کیا گیا کہ وہ درخواست دے گی جا کے. یہاں صرف یہ وہاں سے تھی شادی کے لیے. یہاں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کنورٹ ہونا چاہتے ہیں، کسی اور مذہب میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے نمبر 1 انہوں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ 18 سال کے ہوں. اور یہ شرط لگی 5 ججوں والا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس ہے رولنگ کے مطابق، اور سیکشن 11 کانٹریکٹ ایکٹ کے مطابق. بھئی 18 سال سے کم کا ہے ہی مائنر، تو وہ تو معاہدہ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک تو ہے جب معاہدہ نہیں کر سکتا تو اپنا مذہب کیسے بدل سکتا؟ اس پہ جھگڑا ہو سکتا ہے. اس پہ کوئی مولوی صاحب میرے پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ جناب 18 سال سے تو کم عمر کے لوگ ہوئے تھے. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوئے ہوں گے. میں ابھی ملک چل رہا ہے آئین اور قانون کے تحت، اور اسی کے مطابق ہی کام انہیں چلنا ہے. مثال کے طور پہ ابھی ایک نئی امینڈمنٹ آئی ہے آئین میں، آرٹیکل 25A 25A. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ 5 سال سے 16 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں، چلڈرن لفظ چائلڈ، ان کو تعلیم دینا جو ہے یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے. اور یہ فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر میں ہے. ابھی پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، آرٹیکل 8 کانسٹیٹیوشن کا، کہ اگر فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نمبر 1 پارلیمنٹ کو اختیار ہی نہیں قانون بنانا. جو قانون فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے وہ پارلیمنٹ بنا ہی نہیں سکتی. اگر بنائے گی تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے. ابھی سوال یہ ہے کہ جب آئین یہ کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کی عمر کا جو بندہ ہے وہ بچہ ہے، نہیں، اس کی ڈیفینیشن آئین نے بچہ کر دیا. ٹھیک ہے، پہلے تو تھی نا ایکٹ میں. صحیح. آئین اور عام قانون میں فرق یہ ہے کہ آئین کے امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی سے ہونی، اور عام قانون کی امینڈمنٹ سمپل میجورٹی سے ہونی. اور آئین میں جو لکھا گیا وہ فائنل حرف آخر ہے. اور اگر آئین نے کہا کہ وہ بچہ ہے 5 سے 16 سال کا یا بچی ہے، اور اس کی گورنمنٹ کی ڈیوٹی اس کو پڑھانا، تو اس کو اگر کوئی 13 سال کی عمر کے گھر سے بھگا کے لے جائے تو یہ تو آئین کے آرٹیکل 25A کی ویسے ہی وائلیشن ہے. صحیح. اور فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. اس کو کسی بھی شکل میں یہ کہنا کہ یہ فلاں وجہ سے لیگل ہو گیا ہے، اس کو مینسوریشن آ گئے اس لیے لیگل ہو گیا ہے، یا اس کو فلانا ہو گیا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے جو بنیادی یہ رائٹ میں نے آپ کو بتایا 25 سے، یہ تو اس سے بھی کانفلکٹ کر رہا ہے. اور تیسرا، یہ جب زنا حدود آرڈیننس کے لاز 79 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنے، تو اس میں سزائیں چونکہ بڑی سخت تھیں، تو لوگوں نے مختلف حربے استعمال کرنے شروع کیے. گھر سے لڑکی بھگائی، اس کے جا کے وکیل کیا، وکیل نے اس کے باپ دادے بھائیوں کے خلاف ایک استغاثہ کر. استغاثے کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے لڑکی کا بیان ہو.
لڑکی نے بیان دینا کہ میں نے گھر سے نکل کے اپنی مرضی سے شادی کر لی، اب میرے گھر والے ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے، فلاں فلاں، اس کی نقل لے لینی اور پھر پیش ہی نہیں ہونا، دعویٰ ڈسمس ہو جائے، استغاثہ ڈسمس ہو جائے۔ ان ساری چیزوں کو پھر رٹ کر دینی ہائی کورٹ میں کہ یہ ڈیفینس کریٹ ہو کہ بھی جب پرچہ ہوگا تو اس کا یہ ڈیفینس۔ یہ ساری سچویشن چلتی چلتی ایک کیس میں سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ 1984 میں سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان بیٹھے اور بینچ کے سربراہ تھے محمد افضل ضلع، جو پاکستان کی تاریخ کے ایک شاندار چیف جسٹس ہیں۔ وہ بینچ کو ہیڈ کر انہوں نے اس کیس کے محمد اعظم ورسز اقبال الرحمان، یہ کیس کا نام ہے، اس کے صفحہ 131 پہ لکھا کہ یہ جو کم عمر کی لڑکیوں کو ایسے خفیہ بھگا کے ایک اور جگہ پہ جا کے ان سے شادی کرنی، جس میں نہ ان کا کوئی ماں باپ شامل ہے، نہ بہن بھائی، نہ قریبی رشتہ دار، اس قسم کی شادیوں کو 5 ججوں نے کہا کہ اسلام نہیں مانتا اس قسم کی شادی۔ اچھا، 5 ججوں نے، جو آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت حکومت پہ بھی پابندی ہے، باقی ہائی کورٹوں پہ بھی پابندی۔ اس میں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی کہ وہ بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ 5 ججوں نے لکھا کہ وہ جب ایک بار نکل جاتی ہیں، بات ان کے بس سے دور ہو جاتی ہے، ان کی زندگی ایک ذلت کے علاوہ ان کے پاس ککھ نہیں رہ جاتا، وہ کہیں بول نہیں سکتی کہ کمزور ہیں، ان کی آواز کوئی نہیں سنے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بندے بھگا کے لے جا رہے ہیں، یہ انتظار کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ 18 سال کی ہو جائے۔ 5 جج لکھ رہے ہیں، اور ان کا کیا خیال ہے کہ اگر 18 سال کی ہوگی تو وہ اپنے اس ارادے سے بدل جائے گی، اور یہ ساری باتیں انہوں نے کہا ان کا ٹرائل کورٹ کو یہ سب باتوں کو سوچنا چاہیے۔ اور اینڈ پہ انہوں نے اس بارے میں کہا کہ اس کیس کو چونکہ ہم ریمانڈ کر رہے ہیں ٹرائل کورٹ کو، سیشن کورٹ کو دوبارہ ٹرائل کے لیے، لیکن کسی اور مقدمے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح کی شادیاں جو ہیں ان کی کیا لیگلٹی، اور اسی بنیاد پہ میں نے یہ بشپ آف پاکستان جو ہیں آزاد مارشل صاحب، ان کے طرف سے ان کو پٹیشنر بنا کے میں نے سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ رٹ دائر کی، یہی ساری باتیں لکھی، یہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ خورشید بیگم 5 ججوں سے لے کے یہ فل بینچ لاہور ہائی کورٹ سے لے کے سیکشن 11 اور یہ 1984 سپریم کورٹ 5 جج، سب کچھ دے کے تو میں نے ادھر یہ ریکویسٹ کی کہ بھی یہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلایا جائے اور ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ اپروپریٹ اس کے قوانین بنائے اور اس کا بندوبست کرے۔ تو اس پہ انہوں نے رجسٹرار نے اعتراض لگایا کہ جی یہ اس قسم کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ہم نے اپیل کی اعتراض کی۔ وہ ہمارے بڑے ہی لائق جج تھے مشیر عالم، جو ابھی ریٹائر ہو گئے، انہوں نے وہ اپیل سنی، میں پیش ہوا تو انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ لکھا۔ انہوں نے کہا جی یہ ٹھیک ہے کہ جنرلائز قسم کی ڈائریکشن ہم نہیں دے سکتے، لیکن اگر کوئی انڈیویجول کیس آئے گا تو ہم اس پہ کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک یہ گجراں والے کی بچی جو ہے، وہ شاہد گل کی بیٹی، جس کا ابھی انہوں نے نیاب گل، جس کا نیا نام انہوں نے کوئی مسلمان رکھا ہوا ہے، اس کی شاہد گل کی طرف سے ابھی سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن کی ہے، جس میں ہم نے کہا جی یہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ انڈیویجول آئے گی تو ہم دیکھیں گے۔ اس میں یہ ساری گراؤنڈز ہم نے لی جو یہ فکس تھی 1-2 دن پہلے، لیکن اس دن باری نہ آ سکی۔ اچھا جی، تو میرا خیال ہے کہ اس میں مینلی جو بھاگنے کے بعد کی باتیں ہیں کہ پولیس کیا نیگلیجنسی کرتی ہے یا نہیں کرتی یا کیا پرابلم آتے ہیں، اس کو ہم ایک دوسرے سیشن میں رکھتے ہیں،
لیکن آج کے لیے میرا خیال یہ ہمارے جو سننے والے ہیں یا ایون پاکستان کے جو صاحب اقتدار ہیں، جو اسمبلیوں میں ہیں، جو منسٹرز ہیں یا ممبرز ہیں، جن کو کوئی غلط فہمی ہو رہی، جیسے ہمارے وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو بڑا جھگڑا ہو جائے گا، یہ ٹائم پراپر نہیں، یہ تو جلوس نکلنے شروع ہو جائیں گے، تو میں ان کو کم از کم یہ ہمارا پروگرام آج اس کو اسی کے اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بل بالکل درست ہے، اور بل سپریم کورٹ کے پہلے خورشید بیگم کیس جو ہے 67 سپریم کورٹ 5 جج اس کے مطابق ہے، بل یہ محمد اقبال ورسز اقبال الرحمان والا جو ہے 5 جج اللہ صاحب اس کے مطابق ہے، بل لاہور ہائی کورٹ کی فل ججمنٹ کے مطابق ہے، فل بینچ ججمنٹ کے، بل جو کانٹریکٹ ایکٹ کے عین مطابق ہے، اور بل جو ہے ہر لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور اس میں دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی اسلام کا بھی کوئی نقصان فائدے والی بات نہیں، اور یہ اسلام میں بھی مسلمان ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، تو اس میں کہیں بھی اس کی چیز کی اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ورگلاؤ، وہاں سے گھر سے کھینچو اور لے جا کے ان کے ساتھ زنا حرام کاری کرو، اور پھر اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے ایک کسی مدرسے سے ایک سرٹیفکیٹ بنوا لو کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے، جبکہ اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسلام ہے کیا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو، اور مینلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہیں اپنے سربراہ جو ہیں پولیٹیکل پارٹی، بلاول صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں، اور میں کہوں گا کہ ساتھ میں ہمیں پاکستان کی فوج کے سربراہ سے بھی ریکویسٹ کرنی، چونکہ وہ بھی ایک طاقت ہے اس ملک، کہ اس ساری چیز کو قرآن کی اصل روشنی میں دیکھیں، سپریم صحیح کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں دیکھیں، اور اگر آپ پھر ایک آرٹیکل 14 ہے کانسٹیٹیوشن کا، یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ پرائیویسی آف دی ہاؤس از انوائبل، اس کو آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے، قلعہ ہے گھروں میں۔ جب کہ یہ بات کرتے ہیں جب خلافتیں تھیں تو ایسے جھانک کے دیکھ رہے تھے لوگ کہ اندر کوئی زنا ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس پہ ان کو سزائیں ہوئیں کہ تم گھر میں کیسے جھانک سکتے ہو، اندر جو بھی ہو رہا ہے تم تو جھانکنے کی اجازت ہی نہیں۔ گھر جو ہے بالکل ایسے ہی ہے وہ جی۔ آپ کا فورٹس ہے، تو میں کہتا ہوں اگر یہ ہم اجازت دے دیں لوگوں کو کہ لوگوں کی 13 14 سال کی بچیاں گھر سے بھگا کے لے جائیں، تو یہ کسی اسلام یا قرآن کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط سارا تاثر ہے، اور یہ چند کرمنل لوگ جو ہیں جو لوگوں کی بچیوں کو لے کے بھاگتے ہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک برا نام پیدا کر رہے ہیں۔ ایز اے ہول مسلم پاکستان جو ہے، کوئی ایک معقول بندہ آپ مجھے ٹیلی ویژن پہ لے آئیں، کسی جگہ لیں جو کہے کہ ہاں جی لوگوں کی بچیوں کو 13 14 سال ہاں کے جی، گھروں سے بھگا کے لے جائیں، کوئی ایک بندہ کہے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ کوئی بھی ایسے ایکٹس کو کنڈون نہیں کرے گا۔ جی ویورز، آپ نے سیف صاحب کی بات سنی، اس اہم معاملے کا ایک بالکل الگ اور ایک نیا رخ آج ہمیں دیکھنے کو ملا۔ سیف صاحب نے بہت احسن طریقے سے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ نہ دین اسلام، نہ اس ملک کا آئین، حتیٰ کہ ہماری ملک کی اعلیٰ عدلیہ بھی کسی طور سے بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی کی بھی بچی کو اس کے گھر سے ورگلا کے لے کے جایا جائے اور پھر اس کو اپنے نفیریس ڈیزائنز کے لیے استعمال کر کے مذہب کے نام پہ پروٹیکشن حاصل کی جائے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ ہم اگلے ہفتے بھی کنٹینیو کریں گے۔ نیکسٹ ویک آپ سیف صاحب سے لائیو انٹریکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ۔ اس پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔
اپنے جو قانونی مسائل ہیں وہ آپ ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے فیس بک پیج پہ ان باکس کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.